بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص جو عربی النسل تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے یا کریم پڑھتا ہوا طواف کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شخص کے پیچھے یا کریم پڑھتے ہوئے طواف فرما رہے تھے۔ وہ شخص جہاں بھی جاتا یا کریم پڑھتا جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے یا کریم پڑھتے جا رہے تھے۔ جب اس عربی النسل شخص نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے وہی الفاظ بول رہے ہیں جو وہ پڑھ رہا تھا، تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا اور آپ کو مخاطب ہو کر بولا، اے حسین و جمیل چہرے اور خوبصورت قد و جسامت رکھنے والے، اگر آپ کا چہرہ نورانی نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور کرتا، کیونکہ آپ میری نقل اتار رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی شخص سے پوچھا، کیا تم اپنے نبی کو جانتے ہو؟ تم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا۔ آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھے بغیر اپنے نبی پر ایمان کس طرح لائے ہو؟ اس عربی النسل شخص نے بڑے ادب و احترام سے عرض کی کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیکھے بغیر ہی ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ میں نے بن دیکھے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رسالت کو مان لیا ہے۔ میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو فرمایا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں ہی تیرا نبی ہوں، میں تیری اللہ تعالیٰ سے مغفرت شفاعت کا ذریعہ بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ پہ یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ عربی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر کر بوسے لینے لگا۔ اس کا یہ کام دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو فرمایا کہ میرے ساتھ وہ معاملات نہ کرو جو عربی لوگ اپنے بادشاہوں اور جابر حکمرانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بادشاہوں جیسا جابر بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نرم دل اور دوسروں کو معاف کر کے دینے والا بھیجا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس عربی شخص کے درمیان یہ گفتگو ہوتی رہی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اس شخص کو بتا دیں کہ آخرت کے دن اس کے اعمال کا حساب ہم لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے کہ اس بندے کا حساب ہم لیں گے۔ یہ بات سن کر اس شخص نے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ خود میرا حساب و کتاب لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ خود آپ کا حساب لیں گے۔ اس پر اس بندے نے عرض کیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے حساب لوں گا۔ اس عربی بندے کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس چیز کا اللہ تعالیٰ سے حساب لو گے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا حساب مجھ سے لیں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا حساب لوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری نافرمانیوں کا حساب و کتاب لیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی معافی اور رحمت کا حساب لوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے بخل کا حساب لیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے یا میرے گناہ زیادہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ سننے کے بعد بہت زیادہ روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں سے آپ کا چہرہ اور زمین تر ہو گئی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چپ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونے سے فرشتوں کو عبادت میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ آسمان پر فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھول گئی ہے۔ اے محمد، اپنی امتی کو یہ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، نہ تیرا امتی میرا حساب ہمارا حساب لے گا اور نہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اے محمد، اس کو خوشخبری سنا دے، یہ تمہارا امتی جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا۔